حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، جو اللہ کی ذات پر اعتماد رکھتا ہے، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے، اس کا سرپرست اللہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس کا سرپرست اللہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الثقۃ کنزی، کہ اعتماد، یقین میرا خزانہ ہے، میری کنجی ہے۔ اعتماد کیا ہے؟ میری کنجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد اور تمام نبیوں کا اعتماد اللہ کی ذات پر، اس لیے اللہ ان کا سرپرست۔ اگر ہم اور آپ، ہمارا اور آپ کا بھی اللہ کی ذات پر اعتماد ہو جائے، بھروسہ ہو جائے، تو ہمارا سرپرست اللہ بن جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کے بچے کو کوئی مار دیا ایک تھپڑ، تو وہاں راستہ چلنے والا نہیں بولے گا، اگل بغل میں رہنے والا کوئی کچھ نہیں بولے گا، اس کا باپ اسے آ کر کے بولے گا اور یہ پوچھے گا کہ تو نے میرے بچے کو کیوں مارا؟ کیوں؟ اس لیے کہ باپ اس بچے کا سرپرست ہے۔ محترم دوستو، جب ایک بچہ کا باپ سرپرست ہو جاتا ہے اور کوئی بچہ کو مارے تو باپ بول پڑتا ہے۔ محترم دوستو، اگر ہم اور آپ اپنا سرپرست اللہ کو بنا لیں گے تو اگر ہم سے کوئی بدلہ لے گا تو اللہ ان سے بدلہ لے گا۔ کیا لے گا؟ اللہ ان سے بدلہ لے گا۔ اس لیے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ آج ایک بچہ جب باپ بیٹے کا اور ماں بیٹے کا، باپ کو بیٹا پر، بیٹا کو باپ پر، باپ پر ماں کو بیٹے پر، ماں کو بیٹے پر اعتماد ہو جاتا ہے، بھروسہ ہو جاتا ہے، تو محترم دوستو، بیٹا بھی باپ کے خلاف کام نہیں کرتا، بیٹا بھی ماں کے خلاف کام نہیں کرتا۔ اگر ماں نے اسے منع کر دیا بیٹا تجھے ٹافی نہیں کھانا ہے، بیٹا تجھے چاکلیٹ نہیں کھانا ہے، بیٹا تجھے میٹھی چیز نہیں کھانی ہے، خدا کی قسم وہ بچہ نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بچہ کو اعتماد ہے کہ میری ماں، میرے والد جو مجھ سے منع کر رہے ہیں وہ رک جائے گا، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ میرا باپ، میری ماں جو بھی کہہ رہے ہیں وہ سب صحیح کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ ہر بچہ کو چاکلیٹ دو، میٹھی چیز دو، میٹھی چیز کے اوپر، چاکلیٹ کے اوپر، ٹافی کے اوپر ہر بچے کا رغبت ہوتا ہے، دل ہوتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی اپنے بچے کو لے کے گیا ملنے کے لیے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ وہ اللہ والے کے سامنے میٹھی چیز رکھی ہوئی تھی، اس اللہ والے نے بچے کو لڈو اٹھا کر کے دینا چاہا تو بچہ نے انکار کر دیا، میں نہیں لیتا۔ تو بزرگ پریشان ہو گئے۔ پھر جب دوبارہ کہے کہ بیٹے ایک لڈو اٹھا لے تو بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے اور پھر انکار کر دیا۔ پھر تیسری مرتبہ پھر بزرگ نے کہا کہ بیٹے ایک لڈو اٹھا لو، پھر بچہ جو ہے سو باپ کی طرف دیکھتا ہے اور پھر انکار کر دیتا ہے۔ تو اس بزرگ کے آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ یہ جو صاحب گئے ہوئے تو وہ پریشان ہو گئے کہ بزرگ کیوں رو رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گیا؟ بولا حضرت یہ بچے ہیں اور ان کو میں نے منع کر رکھا ہے، ان کی والدہ نے منع کر رکھی ہے کہ میٹھی چیز مت کھانا، اس لیے نہیں لے رہے، لیکن آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں، یہ بچہ ہو کر کے اپنے ماں باپ کے اوپر اتنا اعتماد کرتا ہے، اپنے ماں باپ کا اتنا فرما بردار ہے، میں کس بچے کے جیسا بھی نہیں ہو سکا کہ اس اللہ کا اتنی نعمتیں کھاتا اور اللہ کا نافرمان ہو گیا۔ تو محترم دوستو، اگر ہم اور آپ بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں گے اور اعتماد بنائیں گے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ ہمارا سرپرست ہو جائے گا۔ اور جس کا سرپرست اللہ ہو جائے اس کا کہنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو
اپنا دوست بنائے، اپنا حبیب بنائے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر ہمیں اور آپ کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ اللہ اسی کو اپنا دوست بناتا ہے جو اللہ کی طرف آتا ہے۔ ایک قدم آؤ اللہ 2 قدم آئے گا، تم چل کر آؤ اللہ دوڑ کر آئے گا، تم دوڑ کر کے آؤ اللہ تجھے گلے لگا لے گا فرمائے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ بہر کیف محترم دوستو، اللہ سے ہمیں اور آپ کو اعتماد، مکمل اعتماد کی توفیق نصیب فرمائے اور نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بہر کیف محترم دوستو، ہمارے ملک گیٹ سے قاری صاحب آئے ہوئے، قاری یحییٰ صاحب، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی کچھ قرآن کے متعلق ہمارے نوجوانوں کے دلوں کے اندر اجاگر پیدا کریں، تاکہ وہ بھی جو ہے سو قرآن پڑھنے والے بن جائے۔ خود ہم بھی اس کے محتاج ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن صحیح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا اور بات ہے، بغیر تجوید کے ساتھ پڑھنا اور بات ہے محترم دوستو۔ اس لیے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے والا بہت پیارا ہوتا ہے، اور قرآن کوئی کسی اور کا نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا اللہ کا کلام اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی ہے، لہذا وہ اللہ کا خط ہے، اللہ کا میسیج ہے ہمارے لیے۔ اگر ہمیں اور آپ کو کوئی محبوبہ، کسی کا کوئی گرل فرینڈ اگر کوئی خط بھیج دے تو بہت کنارے پہ جا کر کے، اکیلے روم میں جا کر کے پڑھے گا آرام سے، اور ٹھہر کے پڑھے گا کیا کیا لکھی ہے میری محبوبہ، میری محبوبہ کس کس انداز میں لکھی ہے، میرے لیے کیا تعریف لکھی ہے۔ وہ الگ روم میں جا کر کے آرام سے پڑھے گا، ٹھہر کے پڑھے گا۔ یہ دنیا کا محبوبہ جو 4 دن اگر کنگھی نہ کرے نا تو سروں کے اندر جوئی پڑ جائے، نہ آئے تو بدبو آنے لگے۔ محترم دوستو، وہ اللہ کتنا حسین ہوگا جو ایسے ایسے حسن والے کو پیدا کیا، ایسے ایسے میٹھی آواز والوں کو پیدا کیا، وہ کتنا حسین ہوگا۔ وہ خدا کہتا ہے کہ تم میرا کلام پڑھو، جب تم میرا کلام پڑھو گے گویا کہ تم مجھ سے بات کرو گے۔ اسی لیے فرمایا جو اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سے زیادہ سننے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے قاری صاحب آئیے، کم سے کم ایک 5-6 منٹ آپ اپنا بیان کیجیے۔